شرک فی التصرف وہی ہے کہ ہوا ان یعتقد ان غیر اللہ یتصرف فی الامور بما فوق الاسباب، ان غیر اللہ یعتقد ان غیر اللہ یتصرف فی الامور بما فوق الاسباب یا بما فوق العادت، ما فوق العادت غیر اللہ کو تصرف حاصل ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایک ما تحت الاسباب ہے. آپ لوگ متوجہ ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا اس مسئلے کو، پہلے سمجھا نہیں ہوگا، اب مجھ سے سمجھ لو اس کو. اللہ پاک نے اس دنیا کو جوڑا ہے اسباب کے ساتھ، سمجھے؟ پیاس میری بجھے گی پانی پینے سے، بھوک میری ختم ہوگی کھانا کھانے سے، لیکن کھانا بھوک کو ختم نہیں کرتا، وہ ایک سبب ہے. بھوک کو ختم کرنے والا اللہ ہے. یہ بھوک یہ مسبب ہے، اس کو کھانے کے ساتھ سبب کے ساتھ جوڑا ہے. اور سبب آپ کو پتہ ہے کہ سبب کس کو کہتے ہیں؟ السبب ما یفضی الی المسبب فی الجملۃ، جو نتیجہ تک فی الجملہ پہنچاتا ہے، یعنی نتیجہ کا اس کے ساتھ آپس میں ان کا ارتباط ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. ایک آدمی مرا ہوا ہے، شادی کر لی، سو گیا، اور ماشاءاللہ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، مرا ہوا ہڈیوں کا مجموعہ. دوسرا ہے جڑیں دا پتریاں اٹھ لگو پہ جڑو ہے، ہاں وہ کرے کم کرے پو بھی اولاد کون تھی دے. اتنا کہ اونٹ ہے، سمجھے؟ بالکل ڈاکٹر کہتے کہ رپورٹ آپ کی صحیح ہے، بیوی کی رپورٹ صحیح ہے، کوئی اولاد نہیں ہو رہی. میرا رب یہ بتاتا ہے کہ مسبب کا اولاد کا ہم بستری پر مرتب ہونا کلی نہیں ہے، یہ کسی کی طاقت پر نہیں ہے. اگر یہ طاقت پر ہوتا تو یہ موٹا، اس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے، یہ طاقتور. اور وہ جنے دے پترے کہ مرا ہوا پنکھا ہلتا ہے تو وہ بھی ہلتا ہے، لیکن اس کے بچے درجوں تک پہنچے ہوئے. لیکن خیال کر لینا، مسئلہ کو سمجھ لینا. آپ نے سنا ہوگا اشاعرہ اور ماتریدیہ، سنا ہے؟ مولانا حضرت اقدس علامہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مذہب صرف اتنا سا ہے، سمجھے؟ دیکھا آپ نے؟ مولی منظور کی پیاس کو 100% بجھانے والا اللہ ہے، اس پانی کا کوئی دخل نہیں اس میں. یہ پانی صرف علامت ہے اور نشانی ہے کہ اس وقت پیاس بجھے گی، پانی کا اس میں کوئی دخل نہیں. سمجھتا ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ ابو الحسن اشعری. ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی، یہ سارے حضرات کہتے لا، اس طرح نہیں ہے. بِأَنَّ لِسَبَبِ تَعَلُّقًا بِالْمُسَبَّبِ، سبب کا مسبب کے ساتھ تعلق ہے. یہ پیاس کو بجھانے والا پانی ہے لیکن کلی نہیں ہے. یہ سبب ظاہری ہے، سبب حقیقی مسبب الاسباب اللہ ہے، لیکن یہ پیاس کو یہ بجھاتا ہے، کلی نہیں ہے. سمجھتے؟ اب دونوں کے مذہب میں فرق یہ ہے کہ ابو منصور ماتریدی کے مذہب کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں واہ کیا پانی ہے جس نے میرے پیاس کو ختم کر دیا. ابو الحسن اشعری کے مذہب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیاس کو ختم کر دیا. انبت الربیع البقلہ، یہ ماتریدی کے مذہب کے مطابق ہے کہ سبزے کو اگایا موسم بہار نے، موسم بہار کی طرف اس کا دخل ہے، اس کی طرف نسبت کر سکتے ہیں. ابو الحسن اشعری کے مسلک کے مطابق نہیں کر سکتے. اس سے پہلے اگر نہیں سمجھے تو آج سمجھو. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ حضرت اقدس ابو الحسن اشعری کے مذہب کے مطابق صرف یہ ہوگا کہ پانی ایک علامت اور نشانی ہے پیاس بجھانے پر، پیاس کو کچھ بھی اس کا کوئی دخل نہیں. پیاس اللہ نے بجھائے، پانی صرف اس وقت پیاس بجھے گی، پانی کو جب آپ لے جائیں گے یہ نشانی ہوگی. شادی اور ہم بستری ایک نشانی ہے، علامت ہے اولاد ہونے کی. اولاد میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، 100% وہ اللہ کے ہاتھ میں. لہذا یہ نہیں کر سکتے کہ یہ گٹا موٹے نے
جلدی میں اولاد نکالی۔ ابوالحسن اشعری کے مسئلہ کے مطابق نہیں کر سکتے۔ اور حضرت اقدس ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ سبب اور مسبب جڑے ہوئے ہیں، اللہ نے سبب کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، اگرچہ یہ تاثیر کلی نہیں ہے، آگ جہاں بھی ہوگی جلائے گی، جہاں بھی ہوگی جلائے گی، لیکن میرا رب اس کو فیل بھی کرتا ہے۔ اور میرا رب فرماتے یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ تو نہیں ہے، مؤثر حقیقی میں ہوں، آج کونی ہو جا، کونی بردن ٹھنڈی ہو جا۔ ماتوریدی اور اشاعرہ کے مذہب میں فرق آ گیا آپ کو سمجھ میں؟ میں نے عرض کیا کہ انبت الربیع البقلہ جو آپ کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، حضرت اقدس کے مسلک کے مطابق، ابو منصور ماتوریدی کے مسلک کے مطابق اور جمہور کے مسلک کے مطابق ہم کہیں گے، لیکن حضرت اقدس ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق نہیں کہہ سکتے۔ نہایت گزارش ہے، متأدبانہ گزارش ہے، مؤدبانہ نہیں بلکہ متأدبانہ گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ ماتوریدی، یہ جملہ ہے اشاعرہ کا۔ یہ تبلیغ والوں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم ماتوریدی ہے یا یہ کہ ہم اشاعرہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جملہ یہ اشاعرہ کا ہے، اشاعرہ کے مذہب کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں غیر اللہ ما تحت الاسباب، اللہ نے خود بخود اسباب مسببات کو آپس میں جوڑا ہے۔ البتہ علت میں سبب اور مسبب میں تخلف ہو سکتا ہے کہ کبھی سبب وجود میں آ جائے لیکن مسبب وجود میں نہ آ جائے، لیکن علت اور معلول میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پڑھا علت میں کیا ہے؟ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار، ہر صورت میں موجود ہوں۔ آپ کو مسئلہ سمجھا؟ دونوں میں یہ فرق ہے، لیکن قرآن ماتوریدیوں کو بیان کرتا ہے اگر آپ غور کریں گے۔ کیا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به بسببه، یہ بات سبب ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا مذہب کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اسباب سے کٹ کر کے سبب ہمیشہ اپنا اثر دکھائے گا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، آپ عمل کریں گے تو جنت ملے گی۔ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، بات سبب یہ ہے، لیکن سبب حقیقی نہیں ہے کہ آپ عمل کریں اور اس جنت میں ضرور جائیں، ایسا نہیں ہے، علت والی صورت نہیں ہے، سبب والی۔ اس لیے میرے پیارے نے دوسرے حدیث میں فرمائے، یہ تو قرآن ہے، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، ادخلوا الجنت بما کنتم جزاء بما كانوا يعملون۔ پڑھا نہیں پڑھا؟ پورا قرآن اسی پر ہے، لیکن پھر بھی سبب حقیقی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پیارے نے فرمایا لن يدخل احدكم بعمله الجنت، سبحان اللہ، لن يدخل احدكم بعمله، تم میں سے کوئی اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ بے تکلف تھے، قربان جائیں، ایسے شاگرد ہو، ایسے استاد ہو، سمجھے؟ صاحب نے فرمایا ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں جائیں گے اپنے عمل کے ذریعے سے؟ ولا انت یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ بغفرانی، ہاں اللہ اپنی مغفرت کے پردے میں مجھے چھپائے تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ میرا ضابطہ بھی وہی ہے۔ اب آیا مسئلہ سمجھیں آپ کو؟ سبب اور مسبب میں تخلف ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن یہ کہ علت اور معلول میں تخلف نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ آپ تو پڑھتے رہتے کہ علت کیا ہے؟ وہ ہے جس کا وجود معلول کے وجود کو مستلزم ہو، ٹھیک ہے، یہ پڑھتے رہتے، لیکن علت کے معنی اصل بیماری ہے۔ بولو، علت کا معنی کیا ہے؟ اصل بیماری ہے، اور بیماری انسان کی حالت کو بدل دیتا ہے، علت بھی ضرور حالت کو بدل دیتا ہے جہاں پر علت ہو، سمجھے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ جب سورج طلوع ہوگا تو حالت بدلے گی، روشنی خود بخود آ جائے گی۔ حرف علت نام کردم و الف و یا ایران، ہر کرا درد رسنا چار گویا دوائرہ۔ حرف علت نام کردم و الف و یا ایران، ہر کرا درد رسنا چار گویا دوائرہ۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا؟
تو علت میں نے کہا العلت اسم لما یتغیر به الشیء، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. انکارت شمس ہو گیا تو فالنار موجود ہوگا ہر صورت میں. سمجھے؟ وہ بیماری جیسے بیماری انسان کے رنگ کو بدل دیتا ہے. آیا اشاعرہ اور ماتریدیہ کا مذہب آپ کو سمجھ آ گیا؟ اب میں عرض کروں شرک کی پہلی قسم، شرک فی التصرف هو ان يعتقد ان غیر اللہ یتصرف فی الامور بما فوق العادت، عادت سے اوپر ہٹ کر کے غیر اللہ اولاد دیتا ہے، بچہ دیتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارے کے سارے یہ ہے کہ یہ ما فوق العادت ہے. اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا. اور اس میں باقی جو اسباب کے سلسلے میں اس نے میرے پیاس کو بجھائی، یہ شرک نہیں ہے، یہ ما فوق العادت نہیں ہے، یہ ما تحت العادت ہے. یہ ما فوق الاسباب نہیں ہے، یہ ما تحت الاسباب ہے. اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا. اور پھر اسباب کا مسببات کے ساتھ تعلق، اشاعرہ کا مذہب کیا ہے؟ ماتریدیہ کا میں نے بہترین مسئلہ آپ کو بتایا. سمجھتا ہے؟